سر کل حکومت کی جانب سے 3 بل پیش کیے اور تینوں کی تینوں پاس کیے جس میں ججز کی اضافہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سروسز چیفز کے حوالے سے بھی ان کی مدت میں ملازمت میں اضافہ کیا گیا. کیا کہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف نے شور شرابہ اسمبلی میں بہت آواز اٹھائی لیکن کچھ نہ ہوا, شکوار منظوری ہوتی رہی. دیکھیں یہ کٹ پتلی ہیں, انہوں نے ربر اسٹمپ پارلیمنٹ ہے, جو ان کے اصل آقا ہیں جنہوں نے ان کو بٹھایا ہے ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی یہ اسمبلی ہے, ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے, یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے فارم 47 کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا ہوا ہے. کوئی شخص کسی بلڈنگ پہ قبضہ کر لے تو وہ پارلیمنٹیرین نہیں ہو جائے گا. اور دوسری بات, جس انداز سے انہوں نے آئین اور قانون کی پامالی کرنے کا ایک سلسلہ جاری کیا ہوا ہے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. نہ یہ قانونی ہے, نہ آئینی ہے, نہ اخلاقی ہیں. ان لوگوں نے ملک میں ایک کائنڈ آف مارشل لاء ڈکلیئر کرا دیا ہے. اس ملک میں کوئی ادارے رہنے نہیں دیے, جمہوریت کو دفن کر دیا ہے. آئین اور قانون کی پامالی ان کا ایک مطمع نظر ہے اور واحد نظام انصاف ایک فورم رہ گیا تھا, اب اس کے اوپر بھی حملہ آور ہو چکے ہیں. جس سے منیب اختر صاحب, جس سے منصور علی شاہ صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہے, خط جاری کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فل کورٹ آنا چاہیے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے. سر کیسا دیکھتے ہیں کہ فل کورٹ کیوں نہیں بیٹھ رہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ بالکل یہ غلط بات ہے یحییٰ آفریدی صاحب کا, ان کو بٹھانا چاہیے, فل کورٹ بیٹھنی چاہیے. اس 26ویں آئینی ترمیم کی ویلیڈیٹی, اس کی وائریز کو چیک کرنا چاہیے, اور اگر یہ نہیں کریں گے تو اب یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس بھی 2 آپشن ہیں. یا تو اپنا نام قاضی فائزہ کی فہرست میں لکھوا دیں یا جسٹس کارنیلس کی لسٹ میں لکھوا لیں. آپشن ان کے پاس ہے. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور تاریخ بڑی تلخ ہوتی ہے, اور تاریخ جو ہے وہ ان کو یاد رکھے گی. سر ان فیصلوں سے کیا وکلا تحریک مضبوط ہوگی, وکلا تحریک آگے بڑھے گی؟ وکلا تحریک پورے زور و شور سے انشاءاللہ شروع ہوگی. میں ہوپ فل ہوں کہ وکلا سڑکوں پر باہر نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رول ادا کریں گے. اعظم سواتی صاحب کو رہائی کے بعد پھر گرفتار کر دیا گیا ٹیکسلا پولیس کی جانب سے, کیا کہیں گے اس وقت؟ دیکھیں بدماشی ہے, بےایمانی ہے. اب ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسرے کیس میں ڈال دیتے ہیں. یہ بہت زیادتی ہے. ایک بزرگ آدمی ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, اور کسی حوالے سے بھی وہ ان کو اس طرح جیل میں رکھنا اتنے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے, اور پھر ایک کیس میں ضمانت ہو دوسرے کیس میں ڈال دیا جائے, بہت زیادتی ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. فیصلوں کے بھی خلاف 9 نومبر کو پی ٹی آئی ایک گٹھ کرنے جا رہی ہے جس میں ملک بھر سے آپ کے قائدین وہاں شرکت کریں گے اور اپنا لائحہ عمل دیں گے. تو رانا سنول صاحب کہتے ہیں کہ 25,000 گنڈا پور صاحب کے بھی ایسے بندے لے آتے ہیں اور لاؤ لشکر کے ساتھ آتے ہیں, تو ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس بار بھی آئے تو ان کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا, حکومت قانون حرکت میں آئے گا. دیکھیں یہ اپنی بدماشی, یزیدیت, فسطائیت جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب عوام نکلے گی, قوم نکلے گی, ورکر ہمارا نکلے گا, پبلک نکلے گی, اور ان کٹ پتلیوں کو اپنے انجام تک پہنچائے گی. ان کا وقت زیادہ دیر کے لیے یہ چل نہیں پائے گا. سر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں عمران صاحب بھی تو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں تھے, تو آج اگر کسی کی ملازمت میں اضافہ ہو رہا تو ان لوگوں کی کیوں اعتراض؟ عمران خان نے سب سے پہلے اپنی غلطی تسلیم کی. اس نے کہا جی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور ہم ایکسٹینشنز کے خلاف ہیں. انہوں نے کھل کے یہ بات کہی ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے. تو لیکن یہ ان کٹ پتلیوں نے جس طرح کی ایکسٹینشنز دے رہے ہیں, یہ تو 3 سال سے 3 سال والی بات تھی نا. یہ اس 3 سال کو ہی انہوں نے 5 سال کر دیا, پھر اگلے 5 سال ہوگا, اس کا مطلب 10 سال کے لیے ہوگا. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے, اور یہ نان ایکسٹینڈیبل ہونا چاہیے, اور 3 سال سے زیادہ ٹینیور بھی نہیں ہونا چاہیے.